السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ ہم بستری کے بعد کھانا پکانا، کھانا کھانا اور چھوٹے دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین کرام، جب میاں بیوی آپس میں ملے تو نماز فجر سے پہلے پہلے غسل جنابت کر لینا چاہیے تاکہ نماز فجر فوت نہ ہو جائے، اور حالت جنابت میں انسان کو چاہیے سونے سے پہلے وضو کر لے پھر سوئے، اور جب سو کر اٹھے تو غسل جنابت کر لے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھو، پھر سو جایا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب الجنب یتوضأ ثم ینام، حدیث نمبر 290۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز نوم الجنوبی، حدیث نمبر 306۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، بخاری شریف۔ معزز ناظرین، جنبی سے میل جول اور مسافات جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ کے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا، بخاری شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی و حصی نہیں، یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے۔ چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہیں۔ معزز ناظرین، اگر کوئی شخص ایک رات میں دوسری بار اپنی بیوی سے ملنا چاہے تو یہ عمل کرے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ صحیح مسلم۔ حائضہ سے جمع کرنے کی ممانعت۔ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 222۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ صحیح سنن ابو داؤد۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے تو نصف دینار 2.25 ماشے سونے کا ہوا، لہٰذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت طاقتور جوان تھے اور آپ کو مزی کثرت سے آتی تھی۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے سے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے شرم محسوس کی، تو اپنے دوست سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ فرمایا اس کے نکلنے پر صرف وضو کرنا چاہیے۔ صحیح البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مزی خارج ہو تو ذکر اعلیٰ تناسل کو دھو لو اور وضو کرو۔ صحیح البخاری۔ نیز فرمایا، اور کپڑے پر جہاں مزی لگنے کا خیال ہو 1 چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے۔ صحیح سنن ابو داؤد۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ معزز ناظرین، مزی، منی اور ودی میں فرق۔ مزی اس لیسدار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے
بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے اور بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت و جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی ہوتا ہے جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ودی وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اور بغیر بو کے ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، سیلان رحم موجب غسل نہیں۔ جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ وضو کر کے حسب معمول نمازیں ادا کرتی رہیں۔ حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض، باب جوازی غسل الحائض، حدیث نمبر 302۔ یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا اور بوس و کنار وغیرہ سب باتیں جائز ہیں سوائے فرج میں مجامعت کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ صحیح البخاری کتاب الحیض، حدیث نمبر 300۔ صحیح مسلم کتاب الحیض، حدیث نمبر 293۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض، باب جوازی غسل الحائض، حدیث نمبر 298۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ صحیح البخاری۔ معزز ناظرین، حیض آلود کپڑے کا حکم۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض ماہواری کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کرے۔ صحیح البخاری۔ منی کا دھونا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا۔ صحیح البخاری۔ معزز ناظرین، شیر خوار بچے کا پیشاب۔ ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے شیر خوار بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ صحیح البخاری۔ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو ابھی شیر خوار ہی تھے۔ میں نے عرض کیا، کوئی اور کپڑا پہن لیں اور یہ تہ بند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں، تو آپ نے فرمایا، لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ حسن سنن نبی داؤد۔ معزز ناظرین، عورت کو بھی
احتلام ہوتا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی منی کا نشان دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اگر ایسا نہیں تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ صحیح البخاری۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی منی دیکھے تو یہ علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے۔